بلوچستان میں بارش اور سیلابی ریلوں سے ہر طرف تباہی، سیلابی ریلیں مزید 9 افراد کی جان لے گئے۔ پی ڈی ایم ای کی رپورٹ کے مطابق صوبے میں طوفانی بارش اور سیلاب سے اموات کی تعداد 136 تک جا پہنچی۔ سینکڑوں مکانات ملبے کے ڈھیر میں تبدیل، ہزاروں افراد کھلے آسمان کے نیچے دن رات گزارنے پر مجبور۔ وزیر اعظم شہباز شریف بلوچستان میں آج بھی سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ چمن میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کریں گے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کا جائزہ بھی لیں گے۔ پنجاب کے مختلف شہر بھی سیلابی ریلوں کی زد میں، جھنگ کے دیہات میں علاقہ مکینوں کی محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی۔ رنگپور کے مقام پر دریائے چناب میں سیلاب کے باعث نشیبی علاقے زیر آب، راستے بند ہونے سے لوگوں کے لیے مشکلات میں اضافہ۔ راولہ کوٹ میں گھر میں سوئے ہوئے افراد پر قیامت ٹوٹ پڑی، بارش کے باعث چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر 10 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق افراد میں 3 خواتین اور 7 بچے شامل، مکان میں 2 خاندان آباد تھے۔ دریائے راوی میں بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کا خدشہ، شکر گڑھ میں ہائی الرٹ، فلڈ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ دریائے راوی اور اوج کے مقام پر ریلیف کیمپ قائم، نارووال کے نالا ڈیک میں اونچے درجے کا سیلاب، ریڈ الرٹ جاری، 50 سے زائد دیہات میں ہزاروں ایکڑ پر دھان کی فصل زیر آب۔ چھٹیاں ختم، بہت ہو گئی موج مستی، اب ہے سکول ٹائم۔ پنجاب، کراچی اور سندھ میں سکول کھل گئے، سکولوں میں حاضری معمول سے کم۔ حکومت نے پیٹرول 3 روپے 5 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا، نئی قیمت 227 روپے 19 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 95 پیسے فی لیٹر اضافہ، مٹی کا تیل 4 روپے 62 پیسے فی لیٹر مہنگا، لائٹ ڈیزل آئل 12 پیسے فی لیٹر سستا کیا گیا۔ اگر عمران خان سے حکومت نہ لی جاتی تو ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، عمران خان نے گوادر بندرگاہ کا بیڑا غرق کر دیا۔ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کی پشاور میں نیوز کانفرنس، کہا پی ٹی آئی کے لوگ کہتے رہے کہ انہوں نے ملک آئی ایم ایف کو بیچ دیا، عمران خان نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا، جس دلدل میں ہمیں پھنسایا گیا اس سے نکلنا آسان نہیں، حکومت اپنا وقت پورا کرے گی، انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ ملک بھر میں کورونا کے وار جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 656 نئے کیسز رپورٹ۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 3.3% رہی، مہلک وائرس کے باعث ایک مریض دم توڑ گیا۔ پنڈی بھٹیاں کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، 3 ڈاکو مارے گئے، ڈاکو ادویات سپلائی کرنے والی گاڑی کے حملے سے 2.5 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہوئے تھے۔ ملک بھر میں مجالس عزاء اور جلوس شہدائے کربلا کی یاد میں سوز و سلام پیش کرنے کا سلسلہ جاری، مختلف شہروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ بھارت میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کانگریس کا احتجاج کا اعلان، 5 اگست کو پارلیمنٹ سے بھارتی صدر کی رہائش گاہ تک مارچ کیا جائے گا، وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ کا گھیراؤ بھی ہوگا۔